Hello, dear students. Good morning. I am Ataur Rahman Noori, Assistant Professor in JT Arts, Science and Commerce College for Women, मालेगांव। आज की इस वीडियो में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की नसरी तसानीफ़ और आपके शेरी मजमूओं की मालूमात आपके सामने पेश की जाएंगी। इससे पहले की वीडियो में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की हयात को मुकम्मल हयात को तकरीबन 10 मिनट में हमने आपके सामने पेश किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, और उसी के साथ या उसी से मुंसलिक हमारी ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की तसानीफ़ का जायज़ा पेश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की नसरी तसानीफ़ के नाम इस तरह है: इल्मुल इक़्तिसाद, जो कि 1903 में मंज़र आम पर आई थी। दूसरी किताब है पस चे बायत कर्द ए अक़वाम शर्क, ये 1936 में मंज़र आम पर आई थी। एक किताब है खुतबात मद्रास। उसके बाद चौथी किताब है तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया। अब इन किताबों में क्या क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में तफसील के साथ इन किताबों का ख़ुलासा भी आपके सामने पेश करेंगे। आइए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के फ़ारसी मजमूए कलाम को हम देखते चले। पहली किताब है फ़ारसी कलाम के मजमूए का नाम है इसरार खुदी, जो कि 1915 में मंज़र आम पर आई। दूसरी तसनीफ़ है रमूज़ बेखुदी, 1917 में मंज़र आम पर आई। फ़ारसी ज़ुबान में तीसरा मजमूए कलाम है पयाम मशरिक़, जो कि 1923 में मंज़र आम पर आई। चौथी किताब है ज़बूर अजम, ये 1927 में पब्लिश हुई थी। और पांचवी किताब है जावीद नामा, 1932 में ये मंज़र आम पर आई थी। मारूज़ी इम्तिहानात में इन किताबों की तरतीब के हवाले से सवालात पूछे जाते हैं कि बेतरतीबी में इन किताबों के नाम आपको सवाल में दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि सही तरतीब में, ज़मानी तरतीब में इन किताबों की नामों की निशानदेही कीजिए। तो आप सिर्फ नाम ही अजबर ना करें, बल्कि सन्ने इशात को भी याद रखने की कोशिश ज़रूर करें। अब तक हमने फ़ारसी मजमूए कलाम को पेश किया था। स्क्रीन पर आपको उर्दू मजमूए कलाम के नाम भी नज़र आ रहे होंगे। उर्दू ज़ुबान में पहली किताब जो आपकी मंज़र आम पर आई है वो बांग दरा है, जो 1924 में मंज़र आम पर आई थी। ये किताब बहुत मशहूर हुई, बल्कि डॉक्टर इकबाल की शोहरत का संग बुनियाद साबित हुई। हकीकत यह है कि अवाम में इसी की बदौलत उन्हें लाजवाल शोहरत हासिल हुई, जिसमें दूसरी किताबों की वजह से इजाफ़ा होता रहा। डॉक्टर इकबाल की गज़लों और नज़मों का ये दिलकश मजमूआ 1924 में पहली मरतबा शाये हुआ था। उस वक्त से लेकर आज तक ये किताब कई मरतबा तबाह हो चुकी है और इसके हज़ारहा नुस्खे शाये हो चुके हैं। इस किताब की मकबूलियत की वजह अगर हम देखें तो ये किताब उर्दू ज़ुबान में है और दूसरी किताबों के मुकाबले में आसान है। अगरचे ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन दूसरी किताबों के मुकाबले में ये आसान है। इस सबब से इसे काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। इस किताब में वो गज़लें और नज़में शामिल हैं जो बरसों पहले मुल्क हिंदुस्तान में मशहूर हो चुकी थी, और गज़लें तो लाहौर से हैदराबाद दक्कन तक लोगों की ज़ुबान पर चढ़ चुकी थी। जैसे कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मिजाज में, सब जानते थे, लोगों को याद थी, लेकिन बांग दरा में उसकी इशाअत अमल में आई। इसमें वो गज़लें और नज़में भी हैं जिनसे वतन दोस्ती का रंग टपकता है, जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसमें वो नज़में भी शामिल है जो अल्लामा ने अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर के सालाना जलसों में पढ़ी थी और उनको बेपनाह मकबूलियत हासिल हो चुकी थी। इसमें वो गज़लें भी शामिल है जो दाग और मीर के रंग में लिखी गई है, और उस सदी के आगाज़ में ये रंग कबूल आम की सनत हासिल कर चुका था। इसमें वो नज़में भी शामिल हैं
جن میں ڈاکٹر اقبال نے غیر مذاہب کے بزرگوں مثلاً گرو نانک، شری رام چندر اور سوامی رام تیرتھ کی مدح کی ہے۔ اس میں وہ غزلیں اور نظمیں بھی شامل ہیں جو بانگ درا کی اشاعت سے برسوں پہلے ہندوستان کے مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہو کر عوام اور خواص دونوں میں مقبول ہو چکی تھی۔ اس کتاب کی پہلی نظم ہمالا 1901 میں مخزن رسالے میں شائع ہو چکی تھی، یعنی کہ تقریباً 23-24 سال پہلے۔ تو کافی اہم کتاب ہے جس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ جب ہم کتابوں کا تجزیہ اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کے اردو مجموعہ کلام کی دوسری کتاب کا نام ہے بال جبریل، جو کہ 1935 میں منظر عام پر آئی، یعنی کہ تقریباً پہلے مجموعہ کلام کے 11 سالوں کے بعد۔ تیسری کتاب ہے ضرب کلیم، 1936 میں منظر عام پر آئی، اور چوتھی کتاب ہے ارمغان حجاز، جو کہ 1938 میں منظر عام پر آئی۔ ڈاکٹر محمد اقبال کی انگریزی تصانیف کی اگر بات کریں تو اس میں چند نام اس طرح سے ہیں: ایران میں ما بعد الطبیعات کا ارتقا، جو کہ 1908 میں منظر عام پر آئی تھی، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ انگریزی تصانیف میں دوسری کتاب ہے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، یعنی اسلام میں مذہبی افکار کی تعمیر نو، 1930 میں کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ تیسری کتاب انگریزی زبان میں پی ایچ ڈی اور فلسفے کی ڈگری پر جو مقالہ آپ نے قلم بند کیا تھا، میونخ یونیورسٹی نے، یعنی جرمنی کی جو یونیورسٹی ہے، اس نے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کی تھی۔ اس کا عنوان تھا ایران میں ما بعد الطبیعات کا ارتقا، جو کہ ہم پہلی کتاب کے طور پر دیکھ چکے ہیں۔ لالا رام پرساد، جو کہ ہسٹری کے پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج لاہور کے، ان کے ساتھ مل کر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تاریخ ہند۔ یہ 1913 میں منظر عام پر آئی تھی، بعد میں اس کا ترجمہ ہوا۔ ابتدا میں وہ کتاب انگریزی زبان میں تھی، بعد میں اردو زبان میں اس کا ترجمہ منظر عام پر آیا۔ آپ کے خطابات 1926 میں لاہور کے حلقے سے کونسل کی ممبری کے لیے کھڑے ہوئے اور کامیاب بھی ہوئے۔ 1928 میں آپ کو مدراس میں لیکچرز کے لیے بلایا گیا اور آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مدراس سے وہ میسور اور میسور سے حیدرآباد تشریف لے گئے۔ میسور اور حیدرآباد میں لوگوں نے بڑی دھوم دھام سے آپ کا خیر مقدم کیا۔ 1930 میں مسلمانوں کی پرانی انجمن مسلم لیگ نے الہ آباد میں اپنا سالانہ جلسہ کیا۔ ڈاکٹر اقبال اس جلسے کے صدر چنے گئے۔ اس موقع پر آپ نے جو تقریر کی وہ کافی تاریخی ہے اور اس کی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ 1931 میں گول میز کانفرنس لندن میں آپ نے شرکت کی اور پھر آپ کی خطابت کا طوطی بولنے لگا۔ ولایت سے واپس آئے تو ڈاکٹر اقبال کہلانے لگے۔ حکومت ہند نے آپ کو سر کا خطاب عطا کیا۔ آپ نے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دلوایا، لیکن قوم میں وہ علامہ اقبال کے نام سے موسوم ہو گئے۔ باوجود ان تمام خطابات وغیرہ کے ڈاکٹر اقبال ایک سیدھے سادے درویش تھے۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو اکثر شعروں میں فقیر اور درویش کہا ہے اور اس پر فخر بھی کیا ہے۔ میں نے پہلے درویش کا لفظ استعمال کیا، آپ درویش تھے۔ درویش جو کہ در در جو صدا لگاتا ہے، درویش نایاب اور قیمتی موتیوں کی خرید و فروخت کرنے والا باریش آدمی، تو آپ ہمارے لیے در نایاب کی حیثیت رکھتے ہیں اور فقیرانہ زندگی آپ بسر کرتے، بلکہ خود کہتے کہ اللہ کے بندوں کو آتی نہیں ربائی۔ ڈاکٹر اقبال کو دنیا داری کے ڈھنگ نہیں آتے تھے، جو بات دل میں ہوتی تھی بلا جھجک صاف صاف کہہ دیتے تھے، خواہ کسی شخص کی کیسی بڑی پوزیشن کیوں نہ ہو۔ تو آپ کے احوال و قوائف پر جب ہم بات کریں گے تو آپ کے ملبوسات اور آپ کے رہن سہن کو اس میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔
چند اہم نکات دیکھ لیجیے۔ جاوید نامہ یہ جو کتاب ہے داتے کی ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہو کر آپ نے تحریر کی تھی۔ التجائے مسافر، انگلستان جانے سے قبل حضرت نظام الدین اولیاء دہلی ان کے مزار پر حاضری دے کر آپ نے یہ نظم قلم بند کی تھی۔ نالہ فراق، پروفیسر آرنولڈ کی یاد میں لکھی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ ان سے کافی لگاؤ رکھتے تھے اور پروفیسر آرنولڈ آپ کے ساتھ بڑا شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ شمع و شاعر، اس نظم کو پروفیسر عبدالقادر نے بانگ درا کا دل کہا ہے۔ خطاب، ملک الشعراء کا خطاب آپ کو دیا گیا تھا 1901 میں۔ ڈاکٹر، پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد آپ نے ڈاکٹر کا خطاب حاصل کیا۔ سر یعنی حکیم الامت کا خطاب 1922 میں آپ کو دیا گیا تھا۔ اگر آپ کے اسفار کی بات کی جائے، یورپ، جرمنی، لندن، اٹلی، روم، وینس، مصر، سکندریہ، قاہرہ، فلسطین، پیرس اور بھی کئی ممالک ہیں جن کا آپ نے سفر کیا۔ 21 اپریل 1938 کو آپ کا وصال ہوا اور لاہور کی شاہی مسجد میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ 1934 کے بعد ہی سے علیل رہنے لگے تھے۔ 1935 میں آپ کی بیگم کا انتقال ہوا جس کا صدمہ آپ کو کافی گہرا ہوا۔ 1937 میں آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی علیل رہنے لگی۔ جب 1938 میں آپ نے انتقال کیا 65 سال کی عمر میں، تو آپ کے انتقال کی خبر آنن فانن لاہور میں پھیل گئی، بازار بند ہو گئے اور لوگ جاوید منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ شام کو جنازہ اٹھا اور شاہی مسجد کی میناروں کے سائے میں آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ جنازے کے ساتھ کوئی 50,000 سے زیادہ آدمی تھے۔ آپ کے انتقال پر ہندوستان بھر کے شہروں اور قصبوں میں جگہ جگہ جلسوں کا انعقاد ہوا، تعزیت پیش کی گئی۔ شعراء کرام نے انتقال کے موقع پر مرثی اور تاریخیں بھی کہی۔ بہت ساری تاریخیں آپ کے وصال کے حوالے سے ملتی ہے، جیسے شمع خاموش ہجری 1357 سال ہجری ہے، عیسوی 1938 شمع شاعری فانوس۔ گویا کہ متعدد مصروں کے ذریعے سے آپ کی تاریخ وفات کو قلم بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کی کتابوں کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا جائے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے، ویڈیو کی لنک کو اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔